نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 42 قل کہہ دو سیرو سیرو سیر کرو فل ارضی زمین میں فنظرو پھر دیکھو نظر کرو کیفا کیسا کانا ہوا عاقبت انجام الذین ان لوگوں کا جو من قبل پہلے تھے کانا تھے اکثرہم اکثر ان کے مشرکین شرک کرنے والے۔ آیت نمبر 42 ہے کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا، ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے۔ مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی قدیم تہذیبوں میں کامن چیز شرک تھی، سب میں آپ کو بت نظر آئیں گے، شاندار تہذیبیں، شاندار تمدن، بے انتہا قوت والے، لیکن ختم ہو گئے۔ کیوں؟ عذاب کی وجہ سے۔ اور کیوں؟ کیونکہ وہ شرک کرتے تھے۔ تو پھر اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہم تو کوئی ایسا غلط کام تو نہیں کر رہے۔ تو سابقہ اقوام کی تباہی کا اصل سبب شرک تھا۔ اب مشرکین میں سے اکثر تو ایسے ہیں جو روز آخرت کے منکر ہوتے ہیں، جیسے کہ مشرکین مکہ کا حال تھا کہ اگر ان کے آخرت پہ عقیدہ بھی ہو تو پھر وہ اس عقیدے میں کچھ اضافہ کر لیتے تھے۔ ری انکارنیشن کا فلسفہ جو ہندوؤں میں ہے، جو عقیدہ آخرت کے اصل مقصد کو بیکار کر کے رکھ دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم سستی نجات کا طریقہ بنا لیتے ہیں۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ ہم قیامت کے دن فلاں حضرت کا دامن پکڑ لیں گے اور ان کے ساتھ ہی جنت میں جا داخل ہوں گے، یا فلاں پیر کی بیعت لے لی جائے گی اور ان کی شفاعت ہم کو نجات پا جائیں گے، یا فلاں بزرگ کے مزار پہ جو بہشتی دروازہ بنا ہوا ہے اس کے عرس کے دن اگر ہم گزر جائیں گے تو بہشت جو ہے واجب ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، اگر ہم سستی نجات کے اس قسم کے عقیدے اپنا لیے جائیں تو اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کا کچھ آپ کے پاس خوف نہیں رہے گا۔ پھر ایسے مشرکوں میں اور عقیدہ آخرت کے منکر مشرکوں میں کتنا فرق باقی رہ جائے گا۔ عقیدہ آخرت کا تصور جتنا آپ کو اسٹرانگ ہوگا وہی آپ کو گناہوں سے باز رکھ، ورنہ انسان گناہوں پہ دلیر ہو جاتا ہے، اور یہی گناہ افراد کی اور قوموں کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ مجھے انہیں پتا ہوتا ہے، مجھے تو کوئی پتا نہیں، جو مرضی کروں، میرا کس نے حساب کتاب لینا ہے۔ اگر آپ کی، میں اکثر مثال یہ دیتی ہوں کہ اگر آپ کی ساس بڑی سخت ہے اور آپ کے یا آپ کا ہسبینڈ بڑا پرٹیکولر ہے اباؤٹ کھانے میں، تو آپ جب بھی کھانا بنائیں گے یو آر ویری کانشیس اباؤٹ اٹ کہ بھئی اس کا نمک مرچ ہر چیز، آئل، ہر چیز مناسب پڑی ہو، کیونکہ بڑی باریک بینی سے چیکنگ ہوگی۔ ذرا سا بھی مسالہ ادھر سے ادھر ہو گیا تو شامت آ جائے گا۔ تو پھر ہم اس ہانڈی کو کتنی پرٹیکولر بڑی خصوصی توجہ کے ساتھ بنائیں گے۔ تو یہی حال ہماری زندگی کا بھی ہے۔ ہماری زندگی کا ہر اسپیکٹ جو ہم سوچتے ہیں کہ کسی کو پتا نہیں چلے گا، بڑا میں نے چھپ کے ایسا کام کر لیا، کسی کو پتا نہیں چلا، 100 پردوں کے اندر کام کر لیا، یا میرے پاس اتنے لوگ میرے انڈر لگے ہوئے تھے، کوئی میری گواہی نہیں دے گا۔ یہ تمام چیزیں یوم آخرت میں زیرو ہو جائیں گی۔ وہ جو سین ہوگا نا، آپ کے آرگنز، وہ جگہ، وہ تمام چیزیں گواہی دیں گی کیا کیا آپ نے، کیسے اسپینڈ کیا۔ اور وہی بات ہے، اب تو ہم سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ زوم کر کے بتائیں گے، یہ دیکھو جس چیز پہ ہم انکار کریں گے نا اللہ تعالیٰ زوم کریں گے، یہ دیکھو قل سیرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی ہم نے پیچھے جتنی بھی قوموں کے قصے پڑھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل سیرو، زمین میں گھوم پھر کے دیکھ لو، نظر اٹھا کے دیکھو کہ پچھلی قوموں کا انجام کیا ہوا، جن جن پر عذاب آیا، ان کی جو کامن وجہ تھی وہ تھا شرک کرنا۔ تو اپنے آپ کو سنبھالیں کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کہیں ہم اس چیز میں تو انوالو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت آسان ہے، کون کہیں گے تو عذاب بھی آ سکتا ہے، اللہ چاہیں تو ہمیں بچا بھی سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ آیت نمبر 43 فَأَقِمْ، عاقم بس قائم کرو، سیدھا رکھو، وجہ کا اپنے رخ کو، لدینی دین، دین کے لیے، القیم سیدھے، من قبلی پہلے اس کے، ان یاتیا آ جائے، یومن وہ دن، لا نہیں،
مردا رد کرنا، رے دال دال، ٹلنا پھرنا، لہو اس کو، من اللہ اللہ کی طرف سے، یوم اذن اس دن، یصدعون یصد صد وہ پھٹ جائیں گے، تصدا سے لفظ ہے، منتشر ہو جائیں گے۔ با محاورہ دیکھیں آیت نمبر 43۔ تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، دین کے راستے پہ منہ سیدھا کیے چلے چلو، اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ اگلی آیت بھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ من کفرا جس نے کفرا کفر کیا، انکار کیا، فعلیہ فعل سے ہے، پس اس پر جو اس نے کام کیا، کفرہ اس کا کفر، ومن اور جس نے عاملہ عمل کیے، صالحن صالحہ نیک، فلی انفسہم پس اپنی جانوں کے لیے، یمحادون محد سے ہے، درست کرتے ہیں، ہموار کرتے ہیں، یعنی کہ وہ راہ ہموار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 44 کا با محاورہ کہ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرور، اس کے کفر کا زر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے لہٰذا اے نبی اور اے مسلمانوں، مشرکوں کی ان تمام لغویات سے منہ موڑ کے دین فطرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، دین کی طرف، کیونکہ ہر طرح کی خرابیوں اور فسادات کی جڑ یہ شرک ہے، اور اس کا علاج صرف یہی ہے کہ اپنی تمام تر توجہ اللہ کی طرف مبذول کر لیں اور اسی پہ توکل کریں۔ جیسے موت ایک اٹل حقیقت ہے، اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا، نہ اس میں تقدیم ہے اور نہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قیامت بھی ایک اٹل حقیقت ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ کوئی اسے اپنے آپ سے ٹال سکتا ہے، نہ وہ ٹل سکتی ہے، کسی کے ٹالے سے ٹل سکتی ہے، اور نہ ہی اس میں تقدیم ہے نہ اس میں تاخیر ممکن ہے۔ اور ان دونوں حقیقتوں کی مناسبت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مر گیا تو اسی دن اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے شرقیہ عقائد سے دستبردار ہو کے دین فطرت کی طرف آ جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے کہ دین میں جو آپ کی پرائورٹی ہوگی، جو پسند ہوگی، قیامت میں وہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ جسٹ لک اراؤنڈ، اپنی پسند کو، اپنی محبتوں کو ٹٹولے، مجھے کیا پسند ہے تو قیامت میں وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ کیا پسند ہے آپ کو؟ کسی کنسرٹ میں جانا، کوئی گانا، کوئی سنگر، کوئی ایکٹر، یہ جتنے بھی آپ کے سیلیبریٹیز کے ساتھ آپ ہونا چاہتے ہیں، یا آپ کس محفل میں ہونا چاہتے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے؟ کپڑوں میں آپ کی زندگی ختم ہوتی ہے، کھانے میں ختم ہوتی ہے، کیا چیزیں ہیں؟ محبت اپنی دیکھ، انسان اسی کے ساتھ ہو تو اس میں اللہ کدھر ہے، اس کے رسول کی محبت کدھر ہے؟ تو پھر یہ چیزیں کیا آخرت میں ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں؟ جو ہمیں چیزوں کی محبت ہے، جو مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، یعنی کسی کافر کو یہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں جا ملے۔ اپنے دوستوں کو چیک کریں، میں کس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں، میری محبتوں کے مرکز کون سے ہیں۔ سب لوگ مجبور ہوں گے کہ اپنے سے تعلق رکھنے والی جماعت میں شامل ہوں گے، یعنی کہ جو دنیا میں جو آپ کی پرائورٹی سیٹ ہے آپ اسی میں ہوں گے، اور یہ گروہ بندی ہوگی، اور یہ کام اتنی جلدی اتنی صورت سے ہوگا جیسے کوئی اکٹھا مجمع فوراً پھٹ کر کئی حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے یوم اذن یصدعون۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس روز سے پہلے، یعنی کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لو، ریکٹیفائی کر لو، اپنے دین اسلام پر آ جاؤ۔ یہاں پہ جو لفظ دین ہے نا، اس کے کئی میننگز ہیں۔ دین ہم اپنے اسلام مذہب کو بھی کہتے ہیں، روزے جزا کے دن کو بھی کہا جاتا ہے، بارش کو بھی ایک جگہ کہیں کہا جاتا ہے، اور یہ اس دین پہ ہم نے اس دن سے پہلے قائم ہو جانا ہے اور اپنا منہ سیدھا رکھنا ہے، سیدھا، ٹھیک ہے؟ کیوں سیدھا رکھنا ہے؟ جیسے کل کا ہمارا لیکچر تھا کہ وہ صراط مستقیم ہم مانگ رہے ہیں نا، کیونکہ وہ روڈ سیدھی بھی ہے اور وہ ورٹیکل بھی ہے، یعنی کہ وہ اوپر جا رہی ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس ورٹیکل روڈ پر، اسٹریٹ روڈ پہ نہیں رکھا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ سب لوگ منتشر ہو جائیں گے،
جیسے وہ قیامت کا وقت، وہ سور، وہ ٹائم آئے گا، اللہ تعالیٰ فوراً کیٹیگریز کر دیں گے، جو جس کے ساتھ جو محبت تھی اسی میں ہو جائے گا۔ تو ہم پسند کرنا چاہیں گے اس وقت بد امال دوست جو اپنی کمپنی، اپنے محبت، بس ایسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے منتشر کر دیں گے اللہ تعالیٰ ود ان سیکنڈ۔ اس میں ٹائم نہیں لگے گا کہ ابھی پہلے کوئی رائن بنائیں گے، کوئی حاضری ہوگی، سب منتشر ہو جائیں گے، جو اس کی پریورٹی لیولز دنیا میں تھے اس پریورٹی لیول میں وہ شامل ہو جائے۔ 44 میں جیسے ہے کہ جس نے کفر کیا وہ اس کے ساتھ ہوگا، اور وہ عاملہ صالحن، اور جو صالح عمل میں تھا، جو ایمان والے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، اور ایسی لوگوں کی آرام کا درست ہوگی۔ تو آج اس دنیا میں بھی اپنے آپ کو دیکھیں، میری محبتوں کے مرکز، میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، مجھے کیا پسند ہے۔ آخرت میں وہی ہمارا ایونچولی ہمارا وہی سیٹنگ ہوگی جس دنیا کی سیٹنگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اس دنیا میں جو ہم مٹیریل کی چیزوں کے پیچھے بھاگ دوڑ رہے ہیں، اس کا آخرت میں کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا اگر ہمارا اللہ انویسٹمنٹ بینک سٹرونگ نہیں ہوگا۔ تو دنیا کے جتنے مرضی بینک آپ بھر لیں، سوئس بینک بھر لیں، ڈالر اور پاؤنڈز کے ڈھیر لگا دیں، وہ آپ اکاؤنٹیبل ہی ہوں گے، کہاں کمایا، کس ذرائع سے کمایا، خرچ کیا کہ نہیں۔ اور جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زائد اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا کیے، تو اس میں حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات پورے کی نہیں ہے کہ نہیں، ان میں ان کا حق ہے، تمہاری یہ نہیں ہے کہ میں بڑا ترس کھا کے اس کو دے رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا، مستحقین کا حق، خوشحال طبقے کے اس کے رزق میں لکھا ہوا کہ ان کو بانٹو اگر برکت چاہتے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ منتشر ہو جائیں گے، کفر والے کفر کے ساتھ ہوں گے، عمل صالح والے عمل صالحہ کے ساتھ ہوں گے۔ آیت نمبر 45، لیجزیا، البتہ وہ بدلہ دے گا جزا، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، من فضلہ، اپنے فضل سے، انہو، بے شک وہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، حب ہوتا ہے پسند کرنا، الکافرین، کافروں کو۔ آیت نمبر 45 کا با محاورہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے گا، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی کہ جنت میں داخلہ استحقاق کی بنا پہ نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ہوگا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ایمان والوں اور نیک لوگوں کو بھی جنت میں داخلہ کسی استحقاق کی بنا پہ نہیں ملے گا بلکہ اللہ کے فضل، یعنی کہ اصل بدلے سے زائد اجر کے طور پہ ملے گا۔ کیونکہ دنیا میں انسان نے اگر اللہ کا شکر ادا کیا، اس کا فرما بردار بن کے رہا، تو اس سے تو اللہ تعالیٰ سابقہ احسانات کا بدلہ پورا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ اجر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیں گے تو محض اس لیے کہ انہوں نے جو بھی کام کیے اللہ کی رضا کی خاطر کیے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ آج میں کوئی کام ایسا کرتی ہوں جس میں لوگ مجھے اپریشیٹ نہیں کرتے لیکن اللہ کی رضا کے اکارڈنگ ہے، لوگ مجھ سے راضی نہیں ہوتے لیکن میں نے اللہ کی رضا دیکھی ہے، اللہ کی اپریسیشن دیکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت جو مجھے اپریشیٹ کرے گا وہ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہو۔ یہاں پہ یہ چیز ہے، اسی لیے روز جزا کا دن رکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے نیک کام کیے، وہ جو کہتے ہیں نا میں سارا وقت سچا رہا، مجھے کیا رہا، حالات میرے ویسی، رزق میں بھی کمی، اولاد میں بھی کمی، یا واٹ ایور، صحت میں بھی میرے مسئلے مسائل، لیکن جس انسان نے اپنے نفس کو برے کاموں سے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کی، یہاں دنیا میں اس کو اگر وہ نہیں کچھ حق ملا تو واللہ عالم اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو کس کس طرح سے نوازیں گے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے غریب امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں موجود ہوں گے۔ سوچیں جن کو ہم غریبوں کو کتنا اوور لک کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی شخص کو اس کا عمل بہشت میں نہیں لے جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ کے اعمال بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نہیں لے جائیں گے؟ تو فرمایا ہاں، میرے اعمال بھی مجھے جنت میں نہیں لے جائیں گے الا یہ کہ اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔ تو کیا سمجھ آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو ہم جب 2-4 نیک عمل کرتے ہیں اور اس پہ پھولے نہیں سماتے،
واو آج تو میں نے بڑی چیریٹی کی، آج تو میں نے نماز بڑی اچھی پڑھ لی، آج میں نے قرآن اتنے ختم کر لیے۔ نیکیاں کرتے جب کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کرتے جائیں اور اس کو کاؤنٹ نہ کریں، اس سے بس چھوڑ دیں، اور یہ رکھیں ہر وقت خوف، ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لے، اللہ اسے قبولیت کا درجہ دے دے، اللہ راضی ہو جا۔ بڑے سے بڑا نیکی کا کام، چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا کام کریں، یہ خوف اور امید کے ساتھ اللہ اسے قبول کر لے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ سے رحمت مانگے، اور اسی آیت کو وسیلہ بنا کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے تمام گھروں کو اللہ تعالی رحمت سے ڈھانپ لے، اللہ تعالی ہم سب کی جائز خواہشات کو پوری کر دے، جو رزق کی کمی کا شکار ہے اللہ تعالیٰ جائز حلال واسع رزق کے حلال عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ جو اولاد کی کمی کا شکار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صالحہ نیک اولاد عطا فرما، جن کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے صحت تندرستی صالحہ بیٹے عنایت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جن کی اولاد ہے اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہے، ان کی کسی مسائل سے پریشان، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو دین دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے، ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہمیں ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے شوہروں کو زندگی تندرستی دے، اللہ تعالیٰ سب کو سدا سہاگن رکھے، آمین ثم آمین۔ جو آپ کی جو صحت کی آزمائش میں ہے اللہ تعالیٰ ایان ہے، جتنے بچے اور ہیں، ہمارا عبداللہ ایک بچہ ہے اس کو اسپیچ کی کچھ پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کی گرہ کھول دے، اللہ تعالیٰ جتنے جو مسئلے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سب بچوں کے امتحانوں کا سیزن چل رہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک کامیابیاں عطا فرما دے اور پڑھنے کا شوق عطا فرما دے، دین کا بھی اور دنیا کا بھی۔ آیت نمبر آگے آتی ہے 46، وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے این یرسلا ارسال سے ہے کہ وہ ارسال کرتا ہے، وہ بھیجتا ہے، ریاح یعنی کہ ہوائیں، مبشرات خوشخبری دینے والی، والی یذیقکم، اور آگے پھر کیا ہے ذائقہ، اور البتہ چکھائے تم کو، من رحمتی ہی اپنی رحمت سے، ولی تجریہ، اور تاکہ چلے، فلک کشتی، بھی امر ہی اس کے حکم سے، ولی تبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضل ہی اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ با محاورہ دیکھتے ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبریاں دیتی ہیں تاکہ تم اپنی رحمت کے مزے چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو، عجب نہیں کہ تم شکر کرو۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کی ہواؤں کا ذکر کیا گیا ہے، خوشخبری دینے والی ہوائیں جو بارش سے پہلے چلتی ہیں اور بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور دوسری قسم کی ہوائیں جو جہاز رانی میں مددگار ہوتی ہیں۔ قدیم زمانے میں بادبانی والی کشتیاں ہوتی تھیں، اور جہازوں کا سفر زیادہ تر باد موافق یعنی کہ جو صحیح ہوا آتی تھی اس کے حساب سے چلتا تھا، جو باد مخالف ہوتی تھی، مخالف سمت کی جو ہوا ہوتی تھی وہ ان کے لیے تباہی کا پیش خیمہ ہوتی تھی۔ تو فرمایا یہ اس کی رحمت ہے کہ باد موافق چلتی رہے تاکہ تجارت کرو، رزق حاصل کرو اور اس کے شکر گزار بندے بنو۔ تو قرآن میں جہاں بھی ارسال اور ریح کے الفاظ ہے یعنی کہ ری کا لفظ جمع کے صیغے میں ہے تو اس سے مراد خوشگوار ہوائیں ہوتی ہیں، اور اس آیت میں جیسے 2 قسم کی خوشگوار ہواؤں اور ان کے فائدوں کا ذکر گیا ہے، ایک تو بران رحمت ہے، بران رحمت سے پہلے دلوں کو فرد بخشنے والی اور بارش کی بشارت دینے والی ہوائیں آ جاتی ہیں، جب آتی نا اچھی ہوائیں لگتا ہے یار بارش آنے والی، کتنے ہم خوش ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ بارش آتی ہے جسے زمین سیراب ہو جاتی ہے اور اس سے پھر بڑا طرح طرح کے ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور دوسری وہ موافق ہوائیں جو کشتیوں اور جہازوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ پہلے زمانے میں تو رواج ہی بادبانی کشتیوں کا تھا جن کا چلنے کا زیادہ تر انحصار جیسے میں نے بھی بتایا باد موافق پہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان کشتیوں پہ اپنا تجارتی سامان ایک جگہ سے یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے کے جاتے تھے، اور ان کا چلنے کا انحصار ہواؤں پر ہوتا تھا، اور یہ ہوائیں اللہ بھیجتا تھا۔ تو کہا جا رہا ہے تو پھر کیا تم اس کی اس نعمت کا شکر بھی ادا کرتے ہو؟ اللہ کی ان مہربانیوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، پھر جو اللہ تعالیٰ ہوائیں ہمیں بھیجتا ہے تاکہ ہم رزق تلاش کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔
آیت نمبر 47 وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے ارسال کی ہم نے بھیجی من قبلی کا تجھ سے پہلے رسولن کئی رسول الا طرف قومہم ان کی قوم فجاؤہم بس وہ آئے ان کے پاس بالبیناتی 7 روشن نشانیوں کے ساتھ فانتقمنا اس میں لفظ کیا آ رہا ہے اردو کا انتقام پھر انتقام لیا ہم نے من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے اجرموا کیا لفظ آ رہا ہے اردو کا جرم کیے وقانا اور تھا حقن حق لازم علینا ہم پر نصر المؤمنین نصر مدد کرنا مومنین کی باب محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 47 اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر ان کی قوم کی طرف بھیجے تو ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کے چھوڑا اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی اب وہ روشن دلیلیں کیا تھیں وہ اللہ کی کتاب تھی رسولوں کی اپنی پاکیزہ سیرت تھی جسے اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کے ثبوت کے طور پہ پیش کیا پھر ان نبیوں نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جو اللہ کے احکامات پہ چلتا پھرتا نمونہ تھا اور اللہ کی کتاب میں کوڈ آف لائف زندگی بسر کرنے کے تمام اللہ تعالیٰ نے احکامات لکھ دیے ہیں اور یہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اور اللہ کی کتاب کی آیات میں کائناتی آیات کی تائید کرتی ہے اور کائناتی آیات کتاب کی آیات کی تائید کرتی ہیں تو یہ دونوں قسم کی نشانیاں ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق کرتی پھر بھی لوگ اس نبی پہ ایمان نہ لائے اور اکڑ گئے اور الٹا ایمان لانے والوں پہ ستم ظلم شروع کر دیا اور جب ان کی ظلم اور سرکشی بڑھ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ایمانداروں کو تو بچا لیا انہیں بچا لینا ہی ہماری ذمہ داری تھی اور مجرم لوگوں کو تباہ کر ڈالا جیسے ہم نے پچھلی قوموں میں دیکھا نا قوم لوط تھی حضرت لوط علیہ السلام کو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کی بیوی اور جو باقی جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ پیچھے رہ گئے حضرت نوح علیہ السلام اور جو بیٹے 3 ایمان لائے تھے اور جو لوگ اور ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے باقی سب پہ اللہ تعالیٰ نے باقی سب وہ جو تھے وہ ڈوب گئے اللہ تعالیٰ نے جن کو بچانا تھا تو یہاں پہ وہی بات ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد لازم کر لی ہے نیکسٹ آیت ہے اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے یرسلو وہ ارسال کرتا ہے ریا ہوائیں فتسیرو پس تسیرو وہ اٹھاتی ہیں یہ ایک نیا لفظ ہے اس کو انڈرلائن کر لیں اس کو یاد کر لیں فتسیرو ابھی تک کوئی ایک ایسا لفظ نہیں آیا جو آپ کے مطلب جو اردو سے ریلیٹڈ نہ ہو جو ہمیں مشکل لگتا ہو فتسیرو تو وہ اٹھاتی ہیں صحابن صحاب کہتے ہیں بادل کو فیبسطہ یہ اردو کا لفظ بساط سے ہے یعنی کہ وڈتھ کی میننگز میں آتا ہے پھر پھیلا دیتا ہے اس کو پھر سمائی آسمان میں کیفا جس طرح یشاء وہ چاہتا ہے وَيَجْعَلُهُ اور بناتا ہے اس کو کسافن ایک یہ نیا لفظ ہے اس کو انڈرلائن کر لیں کسافن ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے تے باتے فترا پھر تو دیکھتا ہے فا پس تا تو اور آگے راہ تو پھر تو دیکھتا ہے الودقا ودق کو بھی آپ انڈرلائن کر لیں ودق کا مطلب ہے نی بارش یخرجو اخراج سے ہے وہ نکالتا ہے من خلال وہ کہتے ہیں نا میرے دانتوں میں خلال ہے اس کے خیر یہ تو میں با محاورہ بتا رہی ہوں کہ اس کے بیچ میں سے مراد ہے بادل میں سے فَإِذَا پھر جب آصابا وہ پہنچاتا ہے صحابہ پہنچانا بھی ساتھ اس کو من یشاء جس کو چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں سے ایزا ہم اس وقت وہ یستبشرون اردو کا لفظ کیا ہے بشارت سے ہے وہ خوشخبری دیتے ہیں یا وہ خوش ہو جاتے ہیں با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 48 اللہ تو وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے طے با طے کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے می نکلنے لگتا ہے پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پہلے ہواؤں کا یہاں پہ آگے ہواؤں کا سارا بتایا جا رہا ہے
پہلے دو قسم کی ہواؤں کا ذکر کیا گیا کہ جو بارش سے پہلے چلتی ہیں اور ایک جو ٹرانسپورٹیشن میں جہازوں کے سفر میں موافق رہتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ورنہ آپ سوچیں کہ ایک کشتی اگر ایک اللہ تعالیٰ ہواؤں کو الٹا رخ کر دے، جتنی مرضی ہارس پاور ہو تو وہ کشتی الٹ بھی سکتی ہے. اگر آپ لوگوں نے اگر کوئی ٹائٹینک دیکھی ہے یا ٹائٹینک کی سٹوری آپ نے سنی ہے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ جب اس نے ٹائٹینک بنائی تھی تو اس نے کہا تھا کہ اس کو اللہ بھی ڈبو نہیں سکتا، یعنی کہ اس کے جو جس نے اس کو بنایا تو اس نے ناؤز باللہ یہ ایسی بات کر دی تھی. یہ اللہ کو شاید کلمہ اس کا ناپسند آ گیا. تو آپ یہ دیکھیں وہ اتنی ٹیکنالوجی والی اتنی زبردست، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا، اس کو اس کا جو انجام تھا وہ آپ سب جانتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جب آپ سوچتے ہیں کہ جب آپ ایروپلین میں بیٹھے ہیں، ہوا کے اوپر ہوتے ہیں، آپ سمندر میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، ایون آپ جب روڈ کے اوپر ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو موافق رکھا ہے جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو الٹا دیں تو اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو کہ جب بہت تیز آندھی آتی ہے تو آپ کے گھر، آپ کی چیزیں، لان کی پڑی ہوئی کرسیاں بھی الٹ الٹ کے جاری ہوتی ہیں. اور اگر بہت تیز لیول پہ ہو جائیں تو پھر وہ اللہ کا جب حکم ہو جائے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہوائیں موافق نہ ہو تو کس قدر زمین میں فساد اور بربادی پھیل جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہوائیں، اور اس کو کنٹرول بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تو وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں. یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک یہاں پہ اور کام ہواؤں کا فنکشن آ گیا کہ وہ بادلوں کو لیے پھرتی ہیں اور پھر لیے پھرتی ہیں، اور پھر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں جگہ پہ برسات ہو تو پھر وہاں پہ جا کے وہ برس جاتی ہیں. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں جس اکثر پہلے بھی مینشن کیا کہ آپ ایک ہی علاقے میں ہو کے آپ دیکھیں گے کہ فار جیسے سر اپنا ہی سمجھ آ رہا ہے، جیسے میں اپنے بلاک میں تھی تو پتا چلا کہ دوسرے بلاک میں بارش ہوئی اور اس بلاک میں نہیں ہوئی. یا آپ دیکھتے ہیں کہ جی وہ انارکلی سائڈ بڑی سخت بارش ہوئی، کوئی یہاں تو چھٹا بھی نہیں پڑا، ایسے کہتے ہیں نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ ہوائیں جہاں اللہ کو حکم ہوتی ہے وہ بارش برسا دیتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھیں ان کو ذرا غور سے دیکھیں کہ صافن فترل ودقا، اور وہ ایک تو کس طرح اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے اور کس طرح طے بطے ہوتی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے کہ ان بادلوں کے اندر ٹنوں پانی ہوتا ہے، اتنا بھاری جس کو ٹنوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بادلوں اور واٹر ویپرز کی شکل میں کس طرح ہلکا پھلکا کر کے وہ ہوائیں اس کو لیے پھرتی ہیں. اور جیسے میں اکثر کہتی ہوں اگر آپ ناردرن سائڈ پہ جائیں اور کوئی آپ بادل یا فوگ کو پکڑنے کی کوشش کریں اور اس کو پکڑ کے نچوڑیں، آپ اس میں سے پانی نہیں نکال سکتے. لیکن وہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے وہ بارش برسا دیتا ہے. اور کس کے بیچ میں سے می نکلنے لگتا ہے، خلالہ ان بادلوں کے درمیان میں سے، پھر وہ اپنے بندوں پہ سے جس پہ چاہتا ہے بارش برسا دیتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ خوشی پھر کتنی ہوتی ہے بارش جب ہوتی ہے نارمل بارش سے. آیت نمبر 49 وَإِن كَانُوا، بے شک وہ تھے، من قبلی اس سے پہلے، نزلہ اس سے پہلے کہ نازل کیا جائے، علیہم ان پر، من قبل ہی اس سے پہلے، لا مبلسین، مبلس یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا لفظ کیا ہے، نا امید ہونے والے، ابلاس سے ہے. آپ کو پتہ ہے اس کو بھی ابلیس کو بھی ابلاس اسی سے نکلا ہے کہ وہ ابلیس کو اس لیے ابلیس کہا جاتا ہے کہ وہ نا امیدی کا شکار ہے، مایوسی کی باتیں پھیلانے والا ہے. اچھا اس کا باب محاورہ دیکھتے ہیں، اور بیشتر تو وہ می کے اترنے سے پہلے نا امید ہو رہے تھے. مراد یہ ہے کہ آپ سم ٹائم دیکھتے ہیں نا بڑے بادل آئے اور بڑی یار آج تو بارش ہوگی، لیکن ایک دم پتہ چلتا ہے کہ بارش ہی نہیں آئے، ہمارے اسے اٹھا کے دوسری جگہ لے گئی. تو بہرحال آپ کا میٹریولوجسٹ، آپ کا محکمہ، آپ کا جو یہ اللہ کا حکم ہے، جہاں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے ہیں. آیت نمبر 50 کو بھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں. فنظر نظر، پھر دیکھ، الہ طرف، آثار نشانیوں کو، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، کیفا کس طرح، یحیی الارض، یحیی ہی سے ہے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتہا بعد اس کی موت کے، انا بے شک ذالک یہ، لمحیی البتہ زندہ کرنے والا ہے، الموتا مردوں کو، واہوا اور وہ اعلیٰ اوپر، کل شیء ہر چیز کا، قدیر قادر ہے. آیت نمبر 50. تو اسے دیکھنے والے اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کر وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ تعالیٰ کی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کر کر اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی نشانیاں بیان فرمائی.
مثلاً ہوا جو ایک کنکر کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، پتھر اٹھا سکتی ہے؟ پتھر آپ مارے اوپر ہوا میں، ہوا سے زمین پہ گر پڑتا ہے، مگر یہ ہوا آبی بخارات کو ایک کاغذ کے پرزے کی طرح اپنے دوش کو اٹھائے پھرتی ہے، اور وہ آبی بخارات جن میں کروڑوں ٹن پانی موجود ہوتا ہے، اور اس کا وزن کا اندازہ زمین کہ اس رقبے سے لگایا جا سکتا ہے جس میں یہ بارش ہوتی ہے اور جتنے انچ بارش ہوتی ہے۔ مطلب امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا وزن کیسے، کتنی بارش ہوتی ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بارش آسمان سے برسی اور اس بارش کا کیا ویٹ تھا اور اس بادل کا کیا ویٹ ہوگا، اور جس کو ہوا لے لے کے پھر رہی ہے۔ اور دوسری یہ کہ ان بار بردار ہواؤں کا رخ طبی طور پہ متعین نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے خود موڑ دیتا ہے۔ علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔